صدقہ اور زکوٰۃ یہ جو ہے یہ صرف غریبوں کا حق ہے، اور اس میں ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن ہدیہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم ہے دینے کی، اور یہ جو چیز ہے اس میں مسلمان کا دل جیتا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہدیہ کا مقام اگرچہ کہ مستحب کا ہے، زکوٰۃ کا مقام اگرچہ کہ فرض کا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے اور اس کی جو سنیت ہے، اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ میں تو سامنے والے ضرورت مند غریبوں کی مدد ہوتی ہے، وہ ایک ضرورت ہے، وہ دینا ہی ہے، ایک فرض ادا کرنا ہے۔ لیکن ہدیہ کے ذریعے سے مومن کے دل کو خوش کیا جاتا ہے، اور مومن کے دل کو خوش کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی بنیاد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کے پیسے آتے تھے، لوگ صدقہ دیتے تھے، تو حضور کھاتے نہیں تو اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ضرورت مندوں میں، لیکن جب ہدیہ آتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے اور مجلس پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو رسول اللہ کے لیے زکوٰۃ حرام تھی اور صدقہ حرام تھا، لیکن ہدیہ کو کیا کیا گیا؟ حلال کیا۔ اب روزانہ آپ ہدیہ کرتے ہو لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تحادوا تحابوا، حضور نے فرمایا آپس میں محبت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہدیہ ہے، اور ایک چیز تحادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، یہ آپس میں تمہاری محبت کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے روزانہ شام کے وقت میں افطاری بنائی اور آپ نے محلے میں دے دیا، پڑوسیوں کو بانٹ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیے کا انداز ہے۔ یہ ہدیہ اس طریقے سے دیکھو، ایک آدمی کو آپ 100 روپے دو گے، یہ لو، وہ لینے میں آگے پیچھے کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو وہی صرف 20 روپے کا ایک آئٹم خرید کر کے یا اس کو ایک آئٹم پکا کر کے آپ گھر میں میٹھا بیچتے 20 روپے کا، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو 20 روپے قیمت 20 روپے کی بات آتی نہیں ہے، تمہاری آپس کی چاہت اور محبت کی بات آتی ہے کہ یہ مجھے یاد کیا، یہ میرا خیال رکھا، تو آدمی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہدیہ ہے یہ ایک مسلمان کے دل کو جیتنے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں دوسرے سے مربوط رہیں، دوسرے سے جڑیں، اسی لیے ضیافت اور دعوت اور ہدیے یہ ساری چیزیں غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، سب کے لیے، جو مالدار ہے اسے بھی، جو پڑھا لکھا ہے اسے بھی، جو دیندار ہے اسے بھی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے لیے ہدیہ حلال کیا گیا، تو عام لوگوں کے بارے میں چھوڑ دیجیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، آپس میں تعلق اور محبت قائم رکھنے کے لیے بہت سارے نسخے بیان فرمائے، اس میں سے ہدیہ بھی ہے۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات صرف زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، اپنے پڑوس محلے والوں کو اگر مالداری ہے وہ ہم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، اس کو ہدیہ بیچ کر کے اس سے محبت قائم کرو، اس سے دوسرے سے تعلق قائم کرو، دو اور لو دونوں کام کرو، تو اس طریقے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔